جب تک اس قوم نے اپنے نبی کی توہین نہیں کی. جو بھی نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کی گستاخی کرتا، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. پچھلے دنوں پاکستان میں اسلام اخبار میں ایک اداریہ آیا تھا. ہمارا گزشتہ گورنر کسی کالج میں گیا، وہاں لڑکے اور لڑکیوں نے سوال کیے، یہ آپ تحفظ ناموس رسالت کے خلاف بڑی مہم چلا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، صدر تک جا چکے. اس نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، یہ قانون ہے ہی نہیں ہے قرآن میں. کہتے ایک باریش لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا قرآن میں آتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اللہ کہتے ہیں مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہم کافی ہیں. جو میرے نبی کے ساتھ مذاق کرے گا، میری کتاب کے ساتھ مذاق کرے گا، اسلام کے ساتھ مذاق کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرے گا، یا شریعت کے کسی بھی قانون کے ساتھ مذاق کرے گا، میں اللہ اس کو خود جواب دوں گا. اسلام اخبار والا لکھ رہا تھا، گورنر نے کہا جب اللہ کافی ہے تو پھر آپ کو عدالت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت میں کیوں جاتے ہو؟ میرے خلاف، اس لڑکی کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ 2-3 دن کے بعد اللہ نے کہا کہ میں کافی ہوں، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا اللہ کو خود کہو نا، وہ آئے نا ہمارا مقابلہ کرے، عدالت میں آئے، کیس کرے ہمارے اوپر. تو اللہ نے کہا کہ بھائی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم مذاق کرنے والوں کو کافی ہیں اور ہم کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے صرف کہا کر نہ سکے، ابو لہب نے صرف کہا کر نہ سکا، لیکن میں اللہ نے کہا بھی اور کر کے دکھایا بھی. اللہ نے پوری سورہ لہب نازل کر دی. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب ایک ہاتھ کے ساتھ پتھر اٹھاتا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ میرے نبی کو مارتا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے کہا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں اور تو خود بھی ٹوٹ جائے. اور اللہ نے کر کے دکھایا بھی. ابو لہب کو کہتے ہیں ایسی بیماری لگی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے گرتے تھے، گوشت گرتا تھا جسم سے. اس نے صرف کہا تھا تبت لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تباہ ہو جائے، لیکن کر ہو نہ سکا. اللہ نے کہا بھی ابو لہب تو بھی تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ بھی تباہ ہو جائے. اللہ نے کر کے دکھایا بھی، اور اللہ نے کہا بھی سیصلی نارا ذات لہب. یہ تو دنیاوی ہے، دنیاوی صلاح ہے کہ میں نے اس کو ایسی بیماری لگا کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گرا کر کے اسے موت دی. فرمایا سیصلی نارا، ان قریب ایسی آگ میں ڈالا جائے گا ذات لہب، جو شعلوں والی ہے. اللہ نے کہا بھی اور کر کے دکھایا بھی. وہاں پر مشرکین مکہ نے نبی کے خلاف میٹنگ کی. اللہ نے کہا کہ بھائی میں نے ان کی ساری میٹنگ کو آپ پر فاش کر دیا، آپ پر ظاہر کر دیا، قرآن میں نے ذکر کر دیا. فرمایا انہوں نے میٹنگ کی لیکن وہ کر کچھ بھی نہ سکے. میں اللہ نے میٹنگ کی اور میں اللہ نے آپ کو بچا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ بھائی ایک بندے کو ہم 100 بندوں میں سے درمیان میں سے گزارتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو میں اللہ اندھا کر دیتا ہوں. فرمایا یہ ہجرت کے موقع پر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ پہلی مدد تھی کہ اللہ نے ان کی ساری میٹنگ کو، ان کے سارے منصوبے کو اللہ نے ظاہر کر دیا. دوسری مدد یہ آئی کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ان کے درمیان میں سے گزار کر کے دکھا دیا. میں نے کہا قدم قدم پر اللہ پاک کی طرف سے مدد ہے، قدم قدم پر اللہ پاک کی طرف سے نصرت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ہجرت کرنا ہوگی، دین کے لیے گھر بار چھوڑنا ہوگا. دنیا کے لیے تو چھوڑتے ہیں، دین کے لیے چھوڑ کر کے دکھاؤ. اگر میں اللہ آپ کی آج بھی مدد نہ کروں تو مجھے رب کہنا چھوڑ دینا. جس طرح میں نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کی مدد فرمائی، نبی کے صحابہ کی مدد فرمائی، صحابہ کے ماننے والوں کی مدد فرمائی، آج بھی میں اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرے دین کے لیے قربانی دو، گھر بار بیوی بچے چھوڑو، جان مال اپنا وقت اللہ کے راستے میں قربان کرو. میں اللہ قدم قدم پر تمہاری نصرت کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، خود آؤں گا، خود آ کر کے. قرآن کہتا ہے نا انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا.
میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ مال مومنین، میں اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہوں، ہر وقت میری مدد ہے، لیکن تھوڑا سا تم قربانی دو، بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملے گا، مدد آتی ہی قربانی کے بعد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے مدد آئے بعد میں قربانی دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے قربانی دینا پڑے گی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، نصرت آئے گی، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر آئندہ جمعہ ٹائم ملا تو اس موضوع کو آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔